جو کلمہ اس کا حق تھا کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور اپنی مرضی سے کلمہ پڑھے، اسی کو اس نے واجب کر دیا امت کے لیے۔ السلام علیکم۔ اپروکسیمیٹلی 1,24,000 پروفٹس کا دور گزر گیا، لیکن انسان نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا۔ انسان نے دولت کی، شہرت کی، گائے کی، درخت کی، سب کی پرستش کر لی، لیکن خدا کی عبادت نہیں کری۔ لاسٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دین کو پورا کھول کے رکھ دیا، انسان کو سارے رازوں سے باخبر کر دیا، یہاں تک کہ کلمہ بھی واجب کر دیا۔ جو کلمہ اس کا حق تھا کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور اپنی مرضی سے کلمہ پڑھے، اسی کو اس نے واجب کر دیا امت کے لیے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو پچھلے لوگوں کے لیے بھی کلمہ واجب کر دیتا۔ آخر یہ نعمت مسلمان پر ہی کیوں نازل فرمائی؟ ہم پر یہ نعمت نازل فرمائی کیونکہ اس دور کے لوگ کم سے کم اتنے عقل مند تو ہو گئے کہ کسی بھی چیز کو خدا تو نہیں مان سکتے، سوائے ان کے جن کے کانوں اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن اس نعمت کے ساتھ ساتھ امتحان کا درجہ بھی بڑھ گیا کہ ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو محض ایک درخت کے قریب جانے پر جنت سے نکال دیا۔ کیونکہ حضرت آدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پرسنلی جانتے تھے، وہ ان کے سامنے تھے، ان سے ڈائریکٹلی مخاطب ہوتے تھے، اور پھر جب انہوں نے معافی مانگی تو ان کو سزا سے تو معاف کر دیا گیا، لیکن عدل قائم کرنے کے لحاظ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ دوسری طرف ابلیس، جو خود کو حضرت آدم سے بہتر سمجھتا تھا، وہ یہ بھول گیا تھا کہ مٹی اور آگ کی پراپرٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہیں۔ وہ اپنی خلقت کو حضرت آدم کی خلقت سے بالاتر سمجھتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ابلیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہزاروں سال کی عبادت تو کر سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ ہزاروں سال کی عبادت کے لیے جو قوت اور جو ایمان چاہیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی دیا ہوا تھا۔ اسی طرح مسلمان امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کرا، پھر سارے رازوں سے باخبر کر دیا، ایسے کہ جیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہوں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ پھر فتوحات دیے، پھر جنت کا وعدہ بھی کر دیا۔ صرف ایک کلمہ پڑھنے پر ہر شخص کو جنت مل جاتی ہے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایسے ولی اللہ کی فرما برداری کی نعمت عطا کری کہ جو حقیقی معنوں میں خدا پرستی سکھا سکتے تھے مسلمان کو، جو جنگوں کے دوران عبادت کرنا سکھاتے، جو رکوع میں زکوٰۃ دینا سکھاتے، جو خدا کے دین کے لیے اپنی ملکیت کو چھوڑنا سکھاتے، لیکن مسلمان نے ان کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ سمجھنے لگے حضرت علی علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے۔ آج مسلمان نہ اپنے بھائیوں کے لیے جنگ کرتا ہے، نہ اپنی ملکیت میں سے کسی کو دینا پسند کرتا ہے، اور نہ ہی حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ کا بالفصل خلیفہ قبول کرتا ہے، جس کی بارہا تاکید کری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کیونکہ علی علیہ السلام کا راستہ حق کا راستہ ہے، جس میں مشقت تو ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت ہے، جس میں آدم کا سجدہ تو ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ ابلیس کو اللہ کی عبادت سے پریشانی نہیں تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے پریشانی تھی۔ مسلمان کو بھی لا الہ الا اللہ سے پریشانی نہیں ہے، علی ولی اللہ سے پریشانی ہے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے راستوں میں آپ کو فلسطینی یمنی بھائیوں کے لیے بھی کھڑا ہونا پڑے گا، خمس زکوٰۃ دینا پڑے گا، اپنی بادشاہت، محل، تخت قربان کرنے پڑیں گے، اور وہ مسلمان کو منظور نہیں ہے۔ آج جو مختصر سی تعداد حضرت علی علیہ السلام کو مانتی ہے، وہ دیکھ لیے کس کے ساتھ کھڑی ہے اور باقی مسلمان کہاں کھڑے ہیں۔ والسلام۔